نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہرے دھنیا کا پانی نکال کر سونگھیں۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ کو مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدم ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں، پیٹ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ بیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ 8 ایسی بیماری ہیں جن میں کیلا مفید ہے۔ زبان پر چھالے، اسہال، پیچس، آنتوں کے پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، خشک کھانسی، امراض قلب اور مثانے کی کمزوری۔ الرجی والے لوگ لسی کا استعمال مت کریں۔ اروی بھوک بڑھاتی ہے اور خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ مہینے میں 3 مرتبہ بکرے کے پائے کھاؤ، پٹھے زندگی بھر مضبوط رہیں گے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ روزہ مرہ اکثر رات کو پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں، اس کے لیے تخم ملنگا، گود کتیرا اور اسفول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں، کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوراً مٹ جاتی ہیں۔ آملہ عورت کو مکھن کھلانے سے عمل میں تکلیف کم ہوگی اور بچہ بآسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد لیٹنا چاہیے۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ادرک کو کچا چبا کر سونے سے پیٹ کی چربی زائل ہوتی رہتی ہے۔ لہسن چبا کر سونے سے دل کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ ناخن چبانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ شام کے وقت سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو بات کرتے وقت سر کو کھجاتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ سیری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔
روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں، جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ مچھلی اگر طویل عرصے تک فریج میں محفوظ کرنی ہو تو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح بہت عرصے تک وہ بالکل تر و تازہ رہے گی۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لیموں کو اوون میں گرم کر لیں یا کچھ دیر گرم پانی میں رکھیں۔ بادام کا حلوہ نزلہ، زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ زیادہ ہنستے رہنا آفتیں ملنے کی نشانی ہے۔ ناخن چبانا نحوست آنے کی نشانی ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونا جلد خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ کانوں پر خارش ہونا قسمت اچھی ہو جانے کی نشانی ہے۔ ناک پر خارش ہونا دولت ملنے کی نشانی ہے۔ بائیں پاؤں پر خارش ہونا دھوکہ ملنے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت آدھے سر میں درد ہونا رزق میں تنگی کی نشانی ہے۔ کسی کام میں دل نہ لگنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ بائیں بغل میں خارش کا ہونا بیماری کے آنے کی نشانی ہے۔ دانتوں تلے زبان کا آ جانا قسمت کے کھلنے کی نشانی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں پانی کا بھر جانا اچھی بیوی ملنے کی نشانی ہے۔ روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گرنا رزق کم ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں کبوتر کا آنا اچھا دوست ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سرخ چونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سانپ کا آ جانا نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مرغیوں کا انڈوں پر بیٹھنا رزق میں کشادگی کی علامت ہے۔